میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اعتراف۔ نون لیگی رہنما نے خاموشی توڑ دی، بولے جب تک شفاف الیکشن نہیں ہوتے سیاستدان پنڈی کی طرف دیکھتے اور کہتے رہیں گے ہمیں کندھا دو اور اقتدار میں لاؤ۔ حرف عام میں اسٹیبلشمنٹ پنڈی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں سرکار، فوج، میڈیا اور عدلیہ بھی شامل ہیں۔ ہم جنہیں اقتدار کے لیے آواز دیتے ہیں آہستہ آہستہ ان کا قبضہ بڑھ جاتا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا سیاستدان سہولت کار نہ بنے تو کوئی ہماری آئینی حدود پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہم نے قوم کو ناکام کیا، آج ریاست کے وجود کو خطرہ ہے اور ہم بدترین بحرانوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو فوج مخالف کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ نواز شریف کی تنقید کو اداروں پر تنقید کا نام نہ دیا جائے۔ ملکی ترقی کے لیے اداروں کو نواز شریف کے بیانیے پر چلنا ہوگا۔ ان لوگوں کے کام کا نقصان پاکستان اور کشمیر کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی پہنچا۔ مریم نواز کا لیپا آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، بولی ووٹ چور آزاد کشمیر کے انتخابات پر نظر لگائے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو مسلم لیگ نون اور اس کے شیر جاگ چکے ہیں، ہمیں تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹوں کو نکالنا آ گیا ہے۔ عمران خان یہاں آ کر اپنا وقت ضائع مت کرنا، آزاد کشمیر نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ مودی کو شادی میں بلا کر دعوتیں کھلانے والے سجن جندال کو مری کی سیر کروانے والے کشمیر کی بات کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ وفاقی وزیر مراد سعید کی جلسے میں مریم کو للکار، بولے آپ نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہی کب ہے؟ ہر جگہ کشمیر کے لیے عمران خان نے آواز اٹھائی، دھاندلی نہیں ہو رہی، آپ کے کرتوت شکست کی وجہ بنیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے بھٹو نے ملک تقسیم کیا اور کشمیریوں کی تحریک کو نقصان پہنچایا۔ دھرنا دینے کی ان کے اندر، مریم نواز کے اندر ایک خواہش تڑپ رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں وہ ہارنے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی اپنی حکومت انشاءاللہ فارم کرنے جا رہی ہے۔ مریم نواز کی دھرنا دینے کی خواہش ہے تو پوری کر لیں۔ آزاد کشمیر میں یہ سب ہارنے اور تحریک انصاف حکومت بنانے جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں وزیر اعظم کو آزاد کشمیر میں 5 جلسے کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعظم کو 17 سے 19 جولائی تک 3 جلسے کرنا ہے۔ بولے تحریک انصاف غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشن کی ضامن ہے۔ وزیر اعظم نے شفاف اور منصفانہ انتخابات کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ کسی پولنگ اسٹیشن میں فوج تعینات نہیں ہوگی، ضرورت پڑنے پر پولنگ اسٹیشن کے باہر فوج تعیناتی کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف نے بجلی گھر لگوانے کے لیے بھی گھٹنے پکڑے، اپوزیشن لیڈر کا دلچسپ انکشاف، کہتے ہیں بعض ملکوں کے گھٹنے پکڑ کر بجلی گھر لگوائے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ بجلی گھروں میں ایک پائی کی کرپشن نہ نکال سکا۔ ایک بات طے ہے گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ۔ عمران خان نیازی لوڈ شیڈنگ کا گزرا ہوا زمانہ واپس لے آیا، کنٹینر پر کھڑے ہو کر سستی بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ مہنگی بجلی پر جواز دیتے ہیں کہ کیپیسٹی کاسٹ بہت زیادہ ہے، بجلی اضافی ہے لیکن ترسیل کے لیے ٹرانسمیشن لائن نہیں۔ ہم نے جو ترسیلی لائنز ڈالی تھیں انہوں نے اس میں کچھ اضافہ نہ کیا۔ خواب خرگوش سے جاگیں، خود کو ٹھیک نہ کیا تو انقلاب آ جائے گا۔ تیار ہی نہیں ہے آ کے جواب دینے کو۔ چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتے ہیں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں، شہباز شریف صاحب کے باقی کیسز ہیں، ان کو لائیو دکھانے کی اجازت دیں۔ شہباز شریف کے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے، وفاقی وزیروں کی تجویز۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں چیف جسٹس سے اپیل ہے شہباز شریف سمیت ہائی پروفائل کیسز لائیو دکھانے کی اجازت دیں۔ ذاتی اکاؤنٹ سے اربوں روپے کہاں سے نکل آئے؟ جواب دینے کو تیار نہیں، پھر کہتے ہیں پنجاب کی بڑی خدمت کی ہے۔ ابھی تو بیٹوں کی جائیدادیں سامنے آئی ہیں، بڑی جلدی پوتوں اور نواسوں کی بھی آنی ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا ایف آئی اے انٹرویوز لائیو ہونے چاہیے۔ شہباز شریف کو ہراساں کرنے کی کوشش ہوئی ضرور ہے مگر ان کے ثبوت نہیں کی۔ جب سے انہیں لندن جانے نہیں دیا تو چھوئی موئی شریف بنے ہوئے ہیں۔ حماد اظہر بولے بجلی کی پیداواری صلاحیت اس وقت بہت زیادہ ہے، 24,500 میگا واٹ سسٹم میں بن رہی ہے۔
اس وقت کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ ترسیل کی وجہ سے ہے۔ سستے معاہدے کیے تھے تو 1200 ارب روپے کے گردشی قرضے کیوں بڑھے؟ پڑ گئے، پانی بھی رکا ہوا جو ابھی مین روڈ پہ کالا بورڈ پہ سامان دیکھے کس قدر پریشان ہوتی ہے، ہر کسی کی گاڑی بند ہو جاتی ہے، پورا روڈ ٹوٹا پھوٹا، آدھا بنا ہوا آدھا چھوڑ دیا ہے، برا حال ہوا ہوا، کیا کریں، 5 منٹ کا راستہ 10 منٹ کا ہوا ہوا۔ کراچی میں مانسون کی پہلی بارش صبح سے دوپہر تک بادل وقفے سے برستے رہے۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 17 ملی میٹر ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا پہلا اسپیل ابھی جاری رہے گا، مزید تیز بارش متوقع۔ نیا سال نئی برسات، بدلا نہ حال۔ کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع، کئی مقامات پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ نیشنل ہائی وے اور M9 موٹر وے لنک روڈ کا پل تیز ریلے میں بہہ گیا، بارش کی بوند پڑتے ہی بتی گل ہو گئی۔ کئی علاقوں میں اب تک بجلی بحال نہ ہوئی۔ ملیر ہالٹ الفلا سوسائٹی کے قریب 14 سال کا لڑکا کھمبے سے کرنٹ لگنے سے دم توڑ گیا۔ لانڈھی میں کرنٹ لگنے سے بچہ جاں بحق۔ سائٹ ایریا میں کمپنی کی دیوار گرنے سے مزدور جان سے گیا۔ نارتھ ناظم آباد میں قربانی کا جانور کرنٹ لگنے سے ہلاک۔ ملیر ملت ٹاؤن میں قربانی کے 2 جانوروں کو کرنٹ لگا، مالک نے فوراً ذبح کر دیا۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا زوردار اسپیل۔ لاہور میں سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، مختلف علاقوں میں پانی جمع۔ گجرات، سیالکوٹ، حافظ آباد میں نشیبی علاقے ڈوب گئے، پانی گھروں میں داخل۔ چونیا میں بارش کے باعث سبزی منڈی کی چھت گر گئی، 1 شخص جاں بحق، 15 زخمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم، بارش کے پانی کی جلد نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت، کہا غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس، مانسون شجرکاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے مزارات کے تحفظ، بحالی اور آرائش سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کی۔ کہا ملک بھر کے مزارات ہمارا تاریخی ورثہ ہیں، مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے ان مقامات کی بحالی اور تحفظ انتہائی اہم ہے۔ درباروں کے اطراف اراضی کے لیے جامع پلان تشکیل دیا جائے، سرکاری اراضی کو اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کے لیے بروئے کار لایا جائے۔ اربوں کی پراپرٹی کا سوال بیگمات سے پوچھیں، کاروبار میں اضافے کا سلمان شہباز سے معلوم کریں، 25 ارب کی ٹرانزیکشن کا جواب وکیل دیں گے۔ شوگر اسکینڈل میں شہباز شریف نے 25 میں سے 1 سوال کا بھی جواب نہ دیا۔ FIA کی تفتیشی رپورٹ تیار، جلد عدالت میں پیش کی جائے گی۔ آصف زرداری کی نیو یارک پراپرٹی سے متعلق نیب کی تحقیقات تیز، تفتیشی ٹیم کا امریکہ سے مزید معلومات لینے کا فیصلہ۔ فلیٹ کسی اور کو منتقل کرنے پر MLA لکھا جائے گا۔ نیب ذرائع کے مطابق اپارٹمنٹ 2007 میں $5,30,000 میں خریدا گیا، پھر آصف علی زرداری نے میری این نامی خاتون کو پاور آف اٹرنی دیا۔ سابق صدر نے نیو یارک پراپرٹی کیس میں 28 جولائی تک عبوری ضمانت لے رکھی ہے۔ طالبان کا مزید اضلاع پر قبضہ، شہروں کے پولیس ہیڈ کوارٹرز پر قبضے، افغان اہلکار ہتھیار ڈال کر فرار۔ طالبان نے قندھار، قندوز، تخار اور بدخشاں کے 20 اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا۔ قندوز میں 2 ہیلی کاپٹرز تباہ کر دیے۔ کابل میں افغان فضائیہ کے پائلٹ کو مار ڈالا۔ صوبہ غزنی پر بھی چڑھائی، نوآباد پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ کا افغان حکومت کی کمزوریوں کا اعتراف، صورتحال پر اظہار تشویش۔ افغانستان میں امریکی فوج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر نے عہدہ چھوڑ دیا۔ نئے سربراہ جنرل کیت میکنزی فلوریڈا میں سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹر سے فوج کی کمانڈ کریں گے۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے، کوشش ہے کابل میں پرامن اور سب کی رائے پر مبنی نظام حکومت کے ذریعے آگے بڑھا جائے۔
اگر ایسا نہ ہوا تو بھی پاکستان کے اندر اس کے اثرات نہیں آنے دیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں وزیر اعظم کہہ چکے کہ امن میں حصے دار ہوں گے، جنگ میں نہیں۔ پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی، امید ہے افغانستان کی زمین بھی ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ناصر حسین شاہ سے پاکستان میں تعینات یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات، فرسٹ پولیٹیکل آفیسر بھی ملاقات میں شریک۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت، دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اطلاعات سندھ نے کہا یورپی یونین نے ہمیشہ پاکستان کو مختلف شعبوں میں تعاون فراہم کیا۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی وجہ سے مہاجرین کی آمد کا خدشہ ہے۔ پوری دنیا میں مہاجرین کو کیمپس میں رکھا جاتا ہے، بدقسمتی سے یہاں افغان مہاجرین کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنا دیے گئے۔ خدشہ ہے بڑی تعداد میں مہاجرین کراچی کا رخ کریں گے۔ سندھ مزید مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے تاجک ہم منصب سراج الدین مہر الدین کی ملاقات۔ دوشمبے میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ شاہ محمود نے کہا تاجک صدر کے دورہ پاکستان سے برادرانہ تعلقات مزید مستحکم ہوئے۔ وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تجارتی اور عوام کی سطح پر تعلقات کے فروغ کا اعادہ۔ موجودہ صورتحال کچھ ایسی ہے جس میں کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے موجودہ اقدامات ہیں اس کی بہتر امپلیمنٹیشن ہے وہ ضروری ہے۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ، 1808 نئے کیس رپورٹ۔ کیس مثبت آنے کی شرح 3.8% ریکارڈ، مزید 15 مریضوں کا انتقال۔ سب سے زیادہ مثبت کیسز سندھ سے رپورٹ ہوئے، شرح 6.9% رہی۔ اسلام آباد میں شرح 6.6 اور بلوچستان میں 4.5% رہی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کورونا وائرس کی چوتھی لہر کا سامنا ہے، SOPs پر عمل درآمد کے لیے بشمول فوج انتظامیہ سے مدد لی جائے گی۔ کورونا پھیلا تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا۔ امیر کویت شیخ نواف الحمد الصباح نے صدر عارف الوی کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی، جوابی مراسلہ ارسال کر دیا۔ پاکستان اور کویت میں مضبوط تعلقات پر اظہار اطمینان، تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ لکھا مستقبل قریب میں دورہ پاکستان کو عملی شکل دینے کے لیے پرامید ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ نے خورشید شاہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے اگر کوئی تحریری دلائل جمع کرانا چاہے تو 1-2 روز میں جمع کروا سکتا ہے۔ دونوں فریقین کی وجہ سے کیس میں تاخیر ہوئی، فریقین نہیں چاہتے تھے کہ کیس چلے۔ متعلقہ دستاویزات پیش نہ کرنے پر عدالت نیب پر برہم، کہا 20 ماہ سے ایک آدمی جیل میں ہے، آپ کو انسانی حقوق کا خیال نہیں؟ لاہور میں قتل کی گئی ماڈل نایاب کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ماڈل کو گلا دبا کر قتل کیا گیا، گردن پر زخم کے نشان بھی پائے گئے۔ پولیس نے موبائل فون قبضے میں لے لیا، ڈکیتی مزاحمت سمیت مختلف پہلوؤں پر تفتیش جاری۔ فیصل آباد کے علاقے مدینہ ٹاؤن میں ہوٹل سے لاہور کی رہائشی خاتون کی لاش ملی۔ 30 سالہ علیشہ سے رات گئے کزن ملاقات کر کے واپس گیا۔ عملہ ناشتہ دینے گیا تو کمرے سے لاش ملی۔ پولیس نے ہوٹل مینیجر کو حراست میں لے لیا۔ اسلام آباد تشدد کیس مقدمے میں ریپ کی دفعات بھی شامل کر لی گئیں۔ DIG آپریشن افضال کوثر نے بتایا نوجوان لڑکی اور لڑکے پر تشدد کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ متاثرہ لڑکی اور لڑکے کے بیانات ریکارڈ، لڑکی سے ریپ سمیت دیگر سنگین دفعات شامل کر لی گئی ہیں۔ اب تک عثمان مرزا سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ شادی کے دن دلہا زخمی، دلہن بارات لے کر ہسپتال پہنچ گئی۔ گجرانوالہ کا رضوان ٹریفک حادثے میں زخمی ہوا۔ دلہن ماریا اور روسی لباس پہن کر ہسپتال پہنچی۔ دونوں کا ہسپتال میں ہی نکاح پڑھایا گیا۔ دونوں کی 5 سال پہلے فیس بک پر دوستی ہوئی۔ رضوان اٹلی سے شادی کرنے پاکستان آیا تھا۔
कराची की बड़ी मवेशी मंडी में छोटे शहजादे ने धूम मचा दी। 3.5 फीट का बछड़ा बड़े बड़ों पर भारी, जो देखने आए उसे छोटा शहजादा भाए, बड़े जानवरों की डिमांड गिराए। यूरो कप की ट्रॉफी होम नहीं रोम चली गई। इंग्लैंड का 55 साल बाद ट्रॉफी जीतने का ख्वाब चकनाचूर। इटली ने पेनल्टी किक्स पर 3-2 से फतह अपने नाम कर ली। शिकस्त पर इंग्लिश साइकिन सीख पा इटालियन मेहमानों की दुर्गत बना दी। सड़कें मैदान जंग बन गईं, कचरे का ढेर लग गया। इंग्लिश खिलाड़ी नस्ली मुनाफरत का भी शिकार। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का नोटिस। रोम पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल। कप्तान सर पर ताज सजाए ट्रॉफी हाथ में उठाए बस से बाहर निकले तो आवाम ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।